بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مسجد حاضہ کے ذمہ داران، پروگرام کے منتظمین، امام محترم، میرے رفیق کار محترم شیخ جنید مدنی حفظہ اللہ، دیگر بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے سنا کہ آج کے اس اجتماع میں، اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معیار حق و باطل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب حق اور باطل کا معیار ہے. یہ عنوان کا سیدھا سا جملے میں نے ذکر کیا. یعنی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان سب مذاہب میں اب سچا دین اور مذہب وہ ہے جو دنیا کے خالق و مالک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا تک پہنچایا. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا. ایک سیدھا سمپل اور عقلی سوال بھی دنیا کے ہر انسان سے ہم کر سکتے ہیں کہ بتائیے، ہمارے یہاں یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سارے دھرم سچے ہیں، اچھے ہیں، سب کی منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں، کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ عقلاً بھی درست نہیں ہے. اور جو کہتا ہے وہ بھی نہیں مانتا. جو کہتا ہے، ہمارے گفتگو ہوئی بعض پنڈتوں سے، ہمارے دکتور فضل الرحمان صاحب نے مالیگاؤں کے ایس پی صاحب سے کہا میں سب سے سارے دھرم کو سچا مانتا ہوں. تو شیخ نے کہا کہ آپ بھی یہ بات مانتے ہیں؟ کہا کہہ رہا ہوں. کہا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ سارے دھرم سچے ہیں تو پھر آپ اس کا مظاہرہ یوں کیجئے کہ ایک سال یہ دھرم، ایک سال وہ مذہب، ایک سال وہ دین اختیار کیجئے. آج ابھی ہندو ہے تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرسچن نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں، جین مذہب کا ماننے والا، بدھ مت کا ماننے والا نہیں ہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہو، اور جب سب کو سچا کہہ رہے ہو تو جس طرح آپ سچا سب کو مان رہے ہو، اگر سب کو ایکول مانتے ہو تو جس طرح آج ایک مذہب کو اختیار کر رکھا ہے، کچھ دن دوسرا مذہب بھی اختیار کرو کہ کبھی یہ کبھی وہ. آپ بھی مانتے نہیں ہیں. اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، فریب ہے جو عالمی سطح پر چل رہا ہے. لوگ اپنے مذہب کی خامیوں خرابیوں کو زیر بحث لانے سے بچانے کے لیے یہ ایک آڑ بنا رکھا ہے. سب سچے اچھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر مذہب میں کچھ اچھائیاں ضرور ہے، لیکن ساری کی ساری چیزیں سچی ہیں، اچھی ہیں، حق ہے نہیں، بات ناممکن. کیسے پتہ چلے گا کون سا دھرم سچا ہے؟ آپ اور میں جس کو مان لیے، ہمارا مان لینا کافی ہے. مانو تو میں گنگا ماں ہوں، نہ مانو تو بہتا پانی. کہ کسی کو ماں مان لیا تو ماں ہو گئی، کسی کو بھگوان مان لیا تو بھگوان ہو گیا، کسی کو کچھ مان لیا تو وہ جو مانا آپ نے وہ ہو گیا. کیا ایسا درست ہے؟ آپ کی عقل اصول یہ فتویٰ دیتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ان مذاہب میں کون سا مذہب سچا ہے، کون سا دین اور مذہب دھرم ایسا ہے جو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے، جو ہمیں صحیح راستہ بتانے والا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، سمپل لاجک. میری جیب میں جو موبائل ہے، اس کی جو کمپنی ہے، اگر اس میں کوئی خرابی، بگاڑ یا نقص پیدا ہو گیا تو میں اس کی اصلاح کے لیے، اس کو بنانے کے لیے اس کمپنی اور کمپنی کی دکان پر جاؤں گا یا دوسری کمپنی کے پاس جاؤں گا؟ میرا اے پلس ہے تو میں سیمسنگ والے کے پاس جاؤں گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اسی کمپنی جس نے بنایا ہے. سمپل لاجک. تو اب جو کمپنی نے بنایا ہے وہی اس کو درست کرے گی.
اور وہی اس کے استعمال کا، اس کے پروسیجر سارے جانتی ہے، بتائے گی۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو انسانوں کا کیا پرپز ہے، کیوں پیدا کیا، ان کا کیا نتیجہ اور انجام ہونے والا ہے، انسانوں کے لیے کون سا زندگی کا راستہ درست ہے، وہی بتائے گا جس نے انسانوں کو بنایا، وہی بتائے گا جس نے پوری کائنات کو نظام دیا۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ پودے، یہ سارے جس کے بنائے ہوئے نظام پر چل رہے ہیں، اسی کے نظام پر انسان چلے گا تو کامیابی کا جو ہے کہ نتیجہ کامیابی تک پہنچے گا۔ ہاں، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک سوال، یہاں اس سوال کو روک دیجئے۔ تو اس سوال کا جواب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب اور پیغام کے ذریعے سے سچائی بتے گا کہ میرا پسندیدہ مذہب یہ ہے۔ آپ کسی کو گنگا ماں کو مان لو تو آپ کے ماننے سے نہیں چلے گا، وہ بتائے گا کہ میں نے زمزم کو متبرک بنایا ہے تو یہ چلے گا۔ وہ بتائے گا کہ اگر فلاں پتھر کو طواف کرنا ہے تو اس کے حکم کے مطابق ہم طواف کریں گے، کسی بھی پتھر کو، کسی بھی مزار کو طواف نہیں کریں گے۔ وہ بتائے گا کہ حجر اسود کو چومنے سے جو ہے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، تو ہم چومیں گے، اس کے حکم کی وجہ سے، اس پتھر کی وجہ سے نہیں۔ یہی بات حضرت عمر نے کہی کہ اے حجر، ایک اصول ہے یہ حضرت عمر فاروق کا اپنے خطاب کا، جو میرا سوال ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عنوان ہے اس کا ایک جواب بھی حضرت عمر فاروق کے اس بخاری کی روایت میں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے آئے تو کہا یا حجر انی اعلم انک حجر، اے حجر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ اصول لکھ لیجئے جگہ جگہ، ذہن و دماغ پہ نقش کر لیجئے کہ ہم کسی چیز کو مانیں گے تو کیوں مانیں گے، نہیں مانیں گے تو کیوں نہیں مانیں گے۔ معیار حق و باطل، قبول اور رد کا اصول، ضابطہ، میزان ہمارے لیے۔ ہاں، یہ جو معیار حق و باطل میں کہہ رہا ہوں، اسی کو امام سفیان بن عیینہ، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے، عقیدے میں، اعمال میں، دین اور احکام کے سلسلے میں یہ سب سے بڑی میزان ہے، سب سے بڑا ترازو ہے، تولنے کا آلہ ہے، پیمانہ ہے۔ یہ کہاں سے کہا انہوں نے؟ ابھی ہم تھوڑی سی آگے بات کریں گے۔ میں نے دنیا کے مذاہب میں بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف مخصوص طبقے کسی نسل کے لیے نہیں، پوری کائنات کے۔ اب آپ کی بعثت ہو گئی تو آپ نے اعلان کیا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن بی، لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی او نصرانی، کہ میرے بارے میں کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، اگر میرے بارے میں اسے خبر پہنچتی ہے، میرے بارے میں وہ سنتا ہے، ثم لا یؤمن بی، پھر ایمان مجھ پر نہیں لاتا، الا دخل النار، تو طے ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا۔ جہنم سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ معیار حق و باطل۔ یہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ ایک سچائی ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ سارے دھرم سچے ہیں، اچھے ہیں، سب کی منزل ایک ہے اور راستے الگ الگ نہیں۔ چار راستے پہ چار لوگ چلیں گے تو ہر چلنے والا دوسرے سے دور ہوتا جائے گا، منزل ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں لاجک بھی نہیں ہے، اصول بھی نہیں ہے۔ اصول اس طرح سے کہ آپ دیکھیے کہ ایک عمل ایک مذہب میں جو ہے وہاں پاپ ہے، دوسرا وہی عمل دوسری جگہ وہاں پنیہ ہے۔ مورتی پوجا جو ہمارے ہاں نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، پوجا پاٹ سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ گناہ عظیم ہے، الشرک لظلم عظیم۔ دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے کتنے تضادات ہیں مذاہب میں، ہاں کتنے اختلافات ہیں جس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک پہلو۔ اب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مان لیا، آپ نے مسلمان ہو گئے جی، تو اب سوال یہ ہوا کہ مسلمانوں میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بھانت بھانت کی شکلیں نظر آ رہی ہے، الگ الگ قسم کے مسلمان ہیں۔ ایک تعزیہ بناتا ہے، ایک قبر پہ جاتا ہے، ایک تصوف کے سلسلے کو مان رہا ہے، نماز روزہ کرے نہ کریں، پیر صاحب کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، وہ گھسیٹ کے لے جائیں گے، کوئی بھی گناہ کر لو۔
ان کا یہ تصور دیا ہوا ہے، یہ دین بتایا ہوا ہے. ہاں ایک آدمی آتا ہے اسلام کو نافذ کرنا ہے. ہاں توحید یہ ہے کہ حکومت میں اللہ کا قانون چلے. اب آپ چاہے قبر پرستی کرو، کچھ بھی کرو، چلے گا. حاکمیت. ایک طبقہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں میں اللہ ہے، سب اللہ ہی اللہ ہے. ایک طبقہ کہتا ہے ہم اور آپ کہتے ہیں نہیں، دین اسلام وہ ہے جو اللہ نے کتاب میں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا، اور جس کو صحابہ کرام نے سمجھا وہ دین کا سب سے قابل قبول اور سچا پکا معتبر ایڈیشن ہے، نسخہ ہے، شکل ہے. تو کیا سارے دین صحیح ہیں؟ اب ہمارے ادھر ان سب چیزوں میں پڑو مت. یہ جھگڑے اختلاف کی باتیں ہیں. مسلمانوں کے آج کیا حالات ہیں یہ دیکھو. اہل الحدیث اور سلفی کہلانے والے توحید کی بات کرتے ہیں، سنت کی اتباع کی بات کرتے ہیں. اس سے جھگڑا ہوتا ہے. تو اس سے جھگڑا ہوتا ہے، جس سے جھگڑا ہوتا ہے آپ اس پر بات کرنا چھوڑ دو گے. آپ قربانی کرتے ہیں اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، آپ مسجد بناتے ہیں اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو وہاں جھگڑا ہو رہا ہے. تو جس چیز پہ جھگڑا ہو رہا ہے چھوڑتے جائیے، دستبردار ہوتے جائیے. قبرستان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، اور قبرستان پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کا نہیں رہ گیا. کوئی اصول ضابطہ ہے؟ تو پھر کون سا دین مانے، کون سا مسلک مانے؟ یا اس کو یوں ہی چھوڑ دے جیسے دنیا کے لوگوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ سارے دھرم سچے اچھے. ویسے ہمارے یہاں ایک مسئلہ یا یہ بنا لیا کہ کہہ رہے جو جس مسلک پہ ہے کرنے دو. فاتحہ پڑھو کہ مت کرو، میلاد کرو کہ نہ کرو، تعزیہ بناؤ کہ مت بناؤ، یعنی توحید پہ رہو یا شرک کرو، بدعت کرو یا سنت پہ رہو، ایک ہو جاؤ. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ سچا طریقہ ہے اور راستہ ہے؟ یا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس طرح ظاہری طور پر اکٹھا ہو جائیں، عقیدے کا اختلاف ہو، دلوں میں کدورت ہو، میں جس کو شرک مانتا ہوں آپ وہ کرتے ہوں، اور میں جس کو شرک کہہ رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اس کے خلاف ہوں. تو کیا آپ مجھ سے محبت کرو گے، اتحاد کرو گے یا نفرت کرو گے؟ وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ کافر ہے. روافظ کی پوری دین کی بنیاد جو ہے سنیوں کی مخالفت میں ہے، سنی کی مخالفت نہ کرے تو رافضیت ختم ہو جائے. دونوں صحیح ہوں گے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو کون سا دین سچا ہے، اچھا ہے، صحیح ہے؟ سب انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے. سب کے پاس شخصیات ہیں، ارے ہمارے اتنے بڑے عالم، ہمارے باپ دادا، ان کو نہیں سمجھتا کیا؟ ابو جہل اور کفار بھی یہی کہتے تھے باپ دادا کی دلیل یہ جذباتیت ہے، دلیل نہیں ہے. اتنے لوگ، اتنے سارے لوگ کیا بے وقوف ہیں؟ ان کو ہی سمجھ رہا ہے. کیا یہ معیار ہے کہ لوگوں کی تعداد دیکھی جائے؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم اور آزر کی بات مان لینا تھی، بادشاہ وقت کی بات مان لینا تھی. وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم حق پر اکیلے ڈٹا رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ اور مان رہے ہیں کہ اکیلے ہونا یہ غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلیل کا نہ ہونا غلط ہونے کی دلیل ہے. پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی، باپ ان کے زیادہ عمر کے، وہ نمرود بادشاہ وقت ہے، لیکن شرک کرتے تھے، کفر میں مبتلا تھے، غلط تھے. ابراہیم علیہ السلام صحیح تھے. تو آپ نے مانا کہ ایک بھی صحیح ہو سکتا ہے، زیادہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اصول دیکھے جائیں گے، تعداد نہیں، رشتے نہیں، جبہ کبا نہیں، ٹی وی چینل پہ یا کسی کے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے لائک کرنے والے ہیں، فلاں جو ہے گمراہ کو، منکر حدیث کو، فلاں فلسفی اور دانشور کو، فلاں ڈاکٹر کو اتنے لاکھ لوگ سن رہے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ یہ صحیح ہے؟ ہمارا یہ بھی معیار نہیں ہے. تو پھر معیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بیان کیا، اور اس کی روشنی میں ہم مسالک کو دیکھیں گے. میں اپنے موضوع سے متعلق بالکل تھیٹ بات، یہ ایک روایت میں، حدیث میں ہے جو بخاری وغیرہ میں موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غور سے سنیے یہ روایتیں، میں نے جو تمہید باندھی اس کی روشنی میں آپ تھوڑا سا غور کیجئے. بہت سے مذہب، بہت سے مسلک، کس مسلک کو قبول کریں، کون سا عمل مانے، کون سا نہ مانے. ابھی 15 شعبان آ رہی ہے، رجب گیا، اس میں کچھ لوگ صلاۃ الرغائب کی فضیلت بیان کر رہے تھے جو جھوٹی حدیثیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے روزے رکھتے تھے، کچھ لوگوں نے 12 رجب کو کونڈے کیے، کچھ لوگوں نے اسراء و معراج کی رات کو منایا، محفل سجائی اور نہ جانے کیا کیا رسوم انجام دی. کیا وہ صحیح ہے؟ اب ہم کہیں کہ غلط ہے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں. صحیح کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں، تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا معیار ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کیسے قبول کیا جائے گا؟ اس کا جواب قرآن و حدیث نے بہت صاف، کلیئر، واضح انداز میں دیا ہے. اس میں کوئی ہیچ پیچ کی ضرورت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہوں.
ہمیں اللہ کی اور آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہو. یہ چھوڑیے، دماغ سے نکالیے. میں صرف آپ کو نہیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کسی بھی ذریعے سے، ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ دادا، میرا مسلک، فلاں گرو، فلاں، یہ باتیں سب ختم ہو جائے گی اس وقت جب موت کا فرشتہ آپ سے ملاقات کرے گا. وہاں آپ صرف یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دے، نیک عمل کر لوں. یہ اس وقت ہوگی وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، کہ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا 70,000 لگاموں سے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے. یومئذ یتذکر، تو وہ جب دیکھیں گے لوگ اس وقت یتذکر الانسان، انسان کی سمجھ میں آئے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن سمجھ میں آنے کا فائدہ کیا؟ لہذا ابھی فائدہ ہے، ابھی فائدہ ہے. مرنے کے بعد یہ جو ہم اپنا جو بت بنا کر بیٹھے ہیں، دیواریں بنا کر کھڑی کر کے کہ میرے باپ دادا کا یہ تھا تو میں کیسے چھوڑ دوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے لوگ مانتے ہیں تو اس کو کیسے ہٹا دو. یہ چیزیں چھوڑے، یہ دیکھیے کہ کسی بات کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا معیار کیا ہے. یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا بتایا کہ اس کو مانو، اس کو قبول کروں گا اور اس کو قبول نہیں کروں گا. وہ ایمانداری سے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہو، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا ہمارا اولین جو ہے نقطہ ہو، جہنم سے بچنا اور جنت کا حصول ہمارے سامنے ہو. لیکن یہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہے. ہم بظاہر سوچتے ہیں، یہ پیچھے چلی جاتی ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کیا کر رہے ہیں، ہمارے گرد و پیش میں کون سا مسلک ہے، لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں. ابھی کون سا مسلک اختیار کریں گے تو حکومت ہم کو جو ہے پیٹ تھپ تھپائے گی اور ہم سے ناراض نہیں ہوگی، ہم کو دقت و پریشانی نہیں آئے گی. تو ہم ان چیزوں کو ترجیح دے کر دین کی باتیں طے کرتے ہیں. معیار کو ہٹا دیا ہم نے. اب یہ چیز، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے اس حدیث کو 2-3 روایتوں اور قرآن کی آیتوں کو اگر ہم پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اکٹھے ہونے کو بابرکت بنا دیا. اللہ بابرکت بنائے. کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے. جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم. آپ سوئے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے، فرشتے آئے. فقال بعضهم، اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بیمار پڑے، اللہ کے رسول کے سر میں درد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں، گھٹنے زخمی ہو گئے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول انسان تھے. سارے مقام و مرتبے کے باوجود بشر ہیں، آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے، تو آپ سوئے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا، فرشتوں، فقال بعض فرشتوں نے کہا کہ انہ نائم، کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو دوسروں نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، نہیں آنکھ سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے. اس پر کسی اور موقع پر آپ علماء سے گفتگو سنیں کہ علمی اعتبار سے اس میں کیا باریکیاں ہیں کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل جاگ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے اپنے اس ساتھی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کیجئے. ایک مثال ہے تو اب اس مثال کو بیان کرو. تو پھر وہی جملہ دہرایا دوسرے نے، ارے وہ تو سوئے ہوئے ہیں نا. تو جواباً کہا ہاں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں سوئی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. تم جو بات بیان کر رہے ہو اللہ وہ سنا رہا ہے ان کو. تو اب انہوں نے مثال بیان کی. فقالو، مثال بیان کی کیا؟ فمثلہ کمثل رجل، کہ آپ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بنا دارن، ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبہ، اس میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، دسترخوان بچھایا، عالی شان گھر بنایا اور اس میں دعوت رکھی. وبعث داعیا، اور اس گھر کو بنا کر دسترخوان کو تیار کر کے اس نے ایک داعی کو، بلانے والے کو، بلاوا دینے والے کو بھیجا. فمن اجاب الداعیہ، اب جس شخص نے اس داعی کا جواب دیا، اس کی بات کو، اس کی دعوت کو قبول کیا، دخل الدار واکل من المأدبہ، تو وہ گھر میں آ گیا. پکارنے والے، دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہا، اس کے پاس آیا تو اس گھر میں وہ داخل بھی ہو گیا اور اس کو اس دسترخوان سے، دعوت سے حصہ بھی مل گیا، کھا بھی لیا. ومن لم یجب الداعی، لیکن جس نے داعی کا جواب نہیں دیا، جس نے داعی کا جواب نہیں دیا، اس نے بلایا لیکن اس نے توجہ نہیں دی، کان نہیں دھرا. ولم يدخل الدار، جب مانے نہیں تو گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا. ولم يأكل من المأدبہ، اور دعوت سے، دسترخوان سے کچھ حصہ بھی نہیں ملا، کھایا بھی نہیں. فقالوا، تو اب یہ مثال جب بیان کی تو فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اولوہا لہو یفقہھا،
کہ اس کی تعویل، اس خواب کی تعبیر بیان کرو، کہ مثال کی تعبیر بیان کرو کہ جو تم نے مثال دی یہ کیسے فٹ ہوتی ہے ان کے اوپر، تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں. تو پھر وہی جملہ دہرایا کہ وہ تو سوئے، کہا نہیں وہ سو رہے ہیں لیکن آنکھ سوئی ہے اور دل جاگ رہا ہے. تو جواب دیا کہ اس کی مثال کیا ہے کہ جو گھر بنایا وہ جنت ہے، جو گھر بنایا وہ جنت ہے، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جنت بنا کر جو ہے ایک دسترخوان تیار کر رکھا ہے. ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، دل پر کھٹکا گزرا، سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے ادنا درجے کا جنتی، ابھی جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں خطاب میں تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ آخری سب سے ادنا جنتی جنت میں جانے کے بعد کہے گا کہ اعطی تو لم یعطہن احد من العالمین، کہ مجھے اللہ نے وہ نعمتیں دی، مجھے وہ دیا گیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا. سب سے ہلکا یہ کہے گا، جو اعلیٰ ہے اس کا کیا حال ہوگا. مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. تو وہ جنت اللہ نے تیار کی. اب اپنے داعی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو کہا داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آگے جو ہمارے عنوان کا جواب ہے، اور اس ایک جملے کو آپ دعا کیجئے میں بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ اور عمل میں بھی اتار دے. انہوں نے کہا کہ فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ. اب یہ اللہ نے بھیجا ہے اس داعی کو، تو اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مضمون قرآن میں بھی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول کی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا تو آپ پیغمبر ہوئے نا. اب اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوئی. یہیں ایک جملہ بڑھا لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، دماغ کھولنے کے لیے غور کیجئے کہ اب کیا یہ حیثیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو حاصل ہے کہ جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا. اب پہلے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو یہ حیثیت حاصل تھی ان کے اپنے زمانے میں. اب نبی تو ماننا ضروری ہے ان کو، لیکن ان کے احکام کو اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے مانا اگر کوئی تو گمراہ ہو جائے گا. پیغمبر کی بات کو مانا اگر رسول کی بات کو رد کر کے تو گمراہ. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں فلاں سلسلے کو، چشتی قادری نقشبندی کے سلسلے کو مانتا ہوں، اور فلاں فلاں دعا اور ذکر اور اس میں بتایا گیا ہے، فلاں عبادت بتائی گئی ہے اور فلاں چیز یہ ذکر کی گئی ہے، تو لہٰذا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مقابلے میں ان کی تعلیم کو ترجیح دے رہا ہوں. تیجانی سلسلے کا یہ ذکر ہے، قادری میں یہ بتایا گیا ہے، فلاں میں یہ مراقبہ ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ بتایا ہے. آپ کہیں گے کہ دیکھیے قرآن کے خلاف ہے. کہا نہیں، بیعت کر لیا میں نے پیر صاحب کے ہاتھوں پہ، اور جس وقت بیعت کی گئی تصوف کی تو اس وقت کہا گیا کہ قال اللہ قال رسول کو دماغ سے، دل سے کھرچ کے نکال دو. جب تم بیعت کر رہے ہو تو قرآن حدیث کی بات نہیں کرنے کا. یہ گمراہی کی اتنی بڑی بنیاد ہمارے یہاں رائج ہے میرے بھائیوں. یہ عنوان کتنا اہم ہے، توحید اور سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جانا ہی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اب اللہ کے رسول کے سامنے جب حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی نہیں ماننی ہے تو بتائیے امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد، امام اسحاق، امام اوزاعی اور فلاں امام اور بزرگوں کی بات کو مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر چھوڑے گا تو کوئی کامیاب یا صحیح راستے پہ رہے گا کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. سمپل لاجک، سمپل سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ قرآن حدیث کی یہ تعلیم کچھ ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئے، پیچیدہ ہو، دماغ میں الجھن پیدا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور ہے کیا؟ اب یہ کمال یہ ہے کہ میلاد النبی منانے والا بھی مانتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ماننے پر مجبور ہیں. زبان سے کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. یہ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معیار حق و باطل جو ہم عنوان پیش کر رہے ہیں، اگر یہ آپ نے مان لیا تو ہمارے 80% یا کم سے کم 60 سے 70% اختلافات اور یہ مسالک کے جھگڑے ختم ہو جائیں. کم سے کم شرک اور بدعت کو روا راستہ نہیں ملے گا. اختلافات ہوں گے تو ویسے جو ترجیحی ہوتے ہیں، ویسے جو اجتہادی ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر دلوں میں اختلاف، قدورت اور بغض و جھگڑا نہیں رہے گا. لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار حق و باطل جو اللہ نے بنایا ہے وہ آپ اور ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ورنہ ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں. یہ آخری جملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت میں داخلہ ہونے کے لیے داعی کی پکار کو سنو. اب داعی کی پکار کے سننے کا مطلب کیا ہے؟ جو محمد کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ومن عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، آپ کی مخالفت کرے گا، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی.
ایک دم کلیئر واضح. آگے آخری جملہ ہمارے عنوان کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا محمد فرق بین الناس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جنہوں نے لوگوں کے درمیان علیحدگی اور تفریق کر دی کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. کیسے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو، منہج کو، عبادت کو، طریقے کو، حلال حرام کو مانے گا، وہ اللہ کے ہاں اس کی دعوت کو قبول کرنے والا، اس کے گھر میں اور اس کے دسترخوان پہ جانے والا ہوگا، حقدار ہوگا. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدے کو نہ مان کر فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب فلاں کا عقیدہ مان رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر فلاں کا قول، فلاں کا اجتہاد، فلاں کا خواب اور کشف مان رہا ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میڈ ان انڈیا دعاؤں کو اختیار کر رہا ہے، تہواروں کو منا رہا ہے، اور ایسی چیزوں کو اختیار کر رہا ہے جو نبی سے اور صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے، تو وہ شخص محمد فرق کر رہے ہیں دوسرے مذہب اور مسلمانوں میں بھی، اور مسلمانوں میں جو الگ الگ مسلک ہیں ان کے درمیان میں بھی. اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال اور اس چیز کے مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، کمثل رجل اتی قومہ فقال، اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا یا قومی انی رأیت الجیش بعینی، کہ میری قوم کے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے، دشمنوں کا لشکر، پورا فوج آئی ہے. وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں. عرب کا طریقہ تھا کہ زیادہ خطرہ بتانا ہوتا تو کپڑے اتار کے ڈراتے تھے، تو میں تم کو ننگا ڈرانے والا ہوں. فن نجا، لہذا بچ جاؤ، اپنے حفاظت کا انتظام کر لو. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، چنانچہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور رات کو ہی انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے رخت سفر باندھ دیا، اس جگہ سے محفوظ مقام کی طرف نکل چکے. فانطلقوا علی مہلتہم، اسی وقت انہوں نے یہ بات مان کے اپنا حفاظت کا سامان باندھا نکل گئے. وکذبت طائفۃ منہم، لیکن ایک گروہ نے قوم کے ان کی بات کو جھٹلا دیا، نہیں مانا. فاصبحوا مکانہم، اب وہیں رکے رہے، ٹھہرے رہے، کہہ رہے کون جائے گا. جس جگہ پر تھے خطرے کے اعلان کے باوجود اس جگہ سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، محفوظ مقام پر گئے نہیں. فصبحهم الجیش فأہلکہم واجتاحہم، تو صبح اعلیٰ تڑکے فوج نے، دشمن کی لشکر نے ان پر حملہ کیا، ان کو ہلاک کر دیا اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فذالک مثل من اطاعنی واتبع ما جئت بہ، یہ مثال ہے اس شخص کی جو میری اطاعت کرنے والا ہے اور اس بات کو ماننے والا ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور اس شخص کی مثال ہے جو میری نافرمانی کرنے والا ہے اور اس چیز کو جھٹلانے والا ہے جو میں لے کر آیا ہوں. کتنی سمپل، سادی، لیکن کتنی بڑی بات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، آپ کی بات کو مان کر، آپ کی بات پر عمل کرے گا جو، تو وہ دشمن سے بچ جائے گا. اب یہ جو دشمن بولا گیا دنیا میں، وہ کوئی تنظیم ہو، کوئی سپر پاور ہو، کوئی سازش ہو، یہود ہو، فلاں ہو، ڈیما ہو، وہ دنیا کے دشمن بھی ہیں ہمارے، شیاطین بھی ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں، شیاطین الانس بھی ہیں، آخرت کے بھی سارے خطرات ہیں. سارے کے سارے خطرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر ہم دعوت دے رہے ہیں. یہ 2 حدیثیں میں نے پڑھی. اب ان 2 حدیثوں کے سامنے میں اپنی بات کہنے کی بجائے کچھ آیتیں صرف پیش کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق و باطل، اور پھر نتیجے کی بات کر لیں گے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ لوگوں کے سامنے 2، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ ایک قول، یہ نہیں پڑھا تھا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. یہ جو 2 آیتیں ہیں، اس سے پہلے یہ آیت دیکھیے سورہ نور کی. اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ کن کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں، جو اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کافروں کی بھی صفات بیان کی ہے، مومنوں کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں، اور منافقین کی علامتیں اور اوصاف بھی. اور حیرت کی بات یہ ہے، علامہ ابن قیم دوسرے علماء نے تتبع اور استقصاء کے بعد لکھا کہ سب سے زیادہ علامتیں جو بیان کی گئی ہے قرآن میں، منافقین کی بیان کی گئی ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. اب ہم مومنوں کی صفات کو ایک کالم بنائیں، علماء سے کہے کہ اللہ نے قرآن میں مومنوں کی یہ صفت بتائی، منافقین کی یہ بتائی، اور اپنے آپ کو فٹ کیجئے، دیکھیے کہ ہمارے اندر کس کی صفات زیادہ ہیں.
تو مجھے افسوس ہوگا، افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے تجزیے اور جائزے سے کہہ رہا ہوں کہ عقیدے میں نہ صحیح، علامات میں، ظاہری صفات میں ہمارے آج کے مسلم معاشرے میں آپ کو منافقین کی مثالیں، صفات اور علامتیں زیادہ نظر آئے گی. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل علم حضرات موجود ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں منافقین کی ایک صفت سورہ نور کی اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. یہ منافقین کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ پر اور الرسول پر ایمان لائے. الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان بھی لیا، فرما برداری بھی اختیار کر لی، ہم اطاعت کو اختیار کر رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں نا. اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ رسول پر ایمان ہمارا ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں. ہاں، آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ہاں، ہمارے ہاں دو لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، دونوں الگ الگ دعویٰ کرتے ہیں اور دونوں قرآن حدیث پہ رہتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں. ایک صاحب نے کہا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف نہیں کرتا. میں نے کہا جملہ صحیح کیجئے، ان کے معاملات سے میں واقف تھا اس لیے میں نے کہا وہ تھوڑا سمجھ لیجئے آپ. انہوں نے کہا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کرتا. میں نے کہا نہیں، آپ جملہ صحیح کیجئے، آپ کا جملہ ذرا سا غلط ہے. کہا کیسے کہوں؟ کہا ایسے کہو کہ قرآن و حدیث میرے خلاف ہو ہی نہیں پاتے، میں کچھ بھی کرتا ہوں قرآن حدیث کے مطابق ہی رہتا ہے. آج ہماری زبانیں اتنی دراز ہو گئی ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دیتے کہ میں نے غلط نہیں کیا. گھوم پھر کے زبان درازی کر کے یہ کوشش کرتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی بات کو مان لیا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. لیکن اس کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو پھر جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے. دعویٰ کر رہا ہے اللہ پہ اور رسول کے پر ایمان لایا، لیکن پھر پیٹ پھیرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر کہ یہ مومن ہے ہی نہیں. اب یہ آخری جملہ ابھی چھوڑ دیجئے، پہلے جملے کا جائزہ لیجئے کہ ہم میں آج مسلمانوں کا جائزہ لو. کوئی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، یا صوفی ہو، اہل الحدیث ہو، فلاں اور فلاں اور فلاں، جو بھی نام لے لو، کیا کہے گا؟ اللہ پر ایمان لایا، بالکل. رسول کو مانتے ہو، بالکل مانتے ہیں، اللہ اور رسول کو پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اب دیکھیے ان سے پوچھو کہ آپ قبر پرستی کر رہے ہو، قبروں کے نام کا ذبیحہ بنا رہے ہو، قبر پہ مسجد بنا رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کی بجائے اپنے دماغ لگائیں گے. صحیح ہے، وہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے غلط طریقے سے بنایا تھا، ہم صحیح طریقے سے بنا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے قبروں کو، پختہ قبروں کو توڑا دیا تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو پکی قبریں تھی وہ کس کی تھی؟ اولیاء اور بزرگوں کی تھی. کیا وہ مشرکین کی تھی؟ تو مشرکین کی قبروں کو آپ نے توڑوایا تھا، اور ہم تو مسلمانوں کی قبروں کو پکی بناتے ہیں. نعرہ تکبیر، یہ باتیں سن کے لوگ نعرہ بھی لگا رہے ہیں. اللہ کی اور رسول کی بات ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا رد کر رہے ہیں سرے عام. اور ہم کہیں کہ یہ غلط ہے تو کہا بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں. آپ رسول کی گستاخی کر رہے ہو، اللہ کی گستاخی کر رہے ہو شرک کر کے. کیوں چپ رہے ہیں ہم؟ یہ جھوٹا دعویٰ مت کیجئے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں جب آپ شرک اکبر کر رہے ہو، جب آپ قبروں پر سجدے کر رہے ہو، نظر و نیاز مان رہے ہو غیر اللہ کے نام کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے پکار رہے ہو، تو آپ کتنا بھی برا مانو، آپ شرک اکبر کر رہے ہو، اللہ اور رسول کی نہیں مان رہے ہو. جب آپ حدیثوں کے سامنے آنے کے بعد یہ کہتے ہو کہ میرا مسلک شافعی ہے، حنفی ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا اس لیے کہ میرے امام کا مسلک اس کے خلاف ہے، اس وقت آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہو کہ میں رسول کی نہیں مانتا، بزرگوں کی مانتا ہوں. جب آپ رسم و رواج کو مانتے ہو، عید میلاد النبی 15 شعبان کی تاریخ کو جو شیعوں کا بنایا ہوا، ابھی 15 شعبان آئے گا، دیکھیے لیلۃ القدر سے زیادہ اہتمام جس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے. پتہ نہیں کیسے یہ علماء کرام ان کے جو بڑی پیشوائی کر رہے ہیں، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے آپ؟ میرا سوال ہے ان سے. لیلۃ القدر خیر من الشہر قرآن سے ثابت ہے، وہاں اہتمام نہیں ہے. لیکن شیعوں نے اپنے 12ویں امام کی ولادت کے دن پر جو ہے ایک رات کو بنایا، جھوٹی روایتیں تفصیل سے بیان کر دی، ان کی ولادت میں وہ حلوے کھاتے ہیں اور سنیوں میں رائج کر دیا.
اس کی جھوٹی فضیلتیں بیان کر کے اب ہم کہیں کہ اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس رات کو اس طرح منایا ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کون لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کی بات کو مان لیا، مانا کیا آپ نے؟ 15 شعبان کو اللہ کے رسول نے وہ نہیں کیا جو آپ کر رہے ہو، تو آپ نے رسول کی بات کہاں مانی؟ آپ ایسی دعائیں پڑھ رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، آپ نے کہاں مانی؟ روزے میں، نماز میں آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کو اور مسلک کی باتوں کو مان رہے، مفتی صاحب کے فتوے کو مان رہے، کہاں مانی؟ حلال حرام میں آپ سود کا لین دین کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے اللہ نے سود کو حرام کیا، اللہ کے رسول نے واضح طور سے اس کی مذمتیں بیان کی، لینے دینے والا، گواہی دینے والا سب برابر۔ مولوی صاحب کا فتویٰ لے کر آپ گھوم رہے ہو کہ نہیں نہیں ہندوستان میں چل جائے گا، مجبوری ہے اور یہ کر سکتے اور وہ کر سکتے، ایسا کرے تو مسلمان ترقی نہیں کر۔ آپ نے مولوی کی بات مانی، رسول کی بات کہاں مانی؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد فرق بین الناس، جو اپنی آپ نے حدیث سنی کہ محمد نے لوگوں کے درمیان تفریق کر دی، کون صحیح کون غلط، کون حق پر کون باطل، اس کو سامنے رکھیے اور اپنا جائزہ لیجئے۔ اس لیے نہیں کہ میں غلط ہوں آپ صحیح ہیں، اس لیے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، غور کرنا آپ کو ہے۔ میں یا آپ میری ایک دوسرے کی خبر میں نہیں آئیں گے، اللہ کے سامنے ایک دوسرے کے ذمہ دار نہیں بنیں گے۔ آپ کسی بھی پیشوا کا کتنا بھی اونچا جھنڈا اٹھا لو، قیامت کے دن اللہ نے قرآن میں کئی جگہ نقشہ کھینچا کہ جن کے پیچھے گمراہ لوگ چل رہے ہیں اور جو گمراہی کے راستے پر اپنے چیلے چاپڑوں کو لے جا رہے ہیں، جہنم میں جھگڑیں گے، میدان محشر میں لڑیں گے، اللہ سے کہیں گے ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے میں سردار بنا تھا، وہ کہیں گے کہ ارے ان کو ڈبل عذاب دے، ان کے پیچھے چل کے ہم گمراہ ہوئے۔ اللہ کہے گا کہ تم دونوں کے لیے ڈبل ہے۔ قرآن میں آئیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لِكُلٍّ مِّنكُمْ ضِعْفٌ، ہل جانے والی بات ہے، ہلا دینے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ ڈر رکھتا ہوں وہ ائمہ مضلین ہے، گمراہ کرنے والے امام۔ جب گمراہ کرنے والے امام کا ڈر ہے، آپ نے جو بات کہی غلط نہیں ہو سکتی، امت کو خطرہ ہے، امت ایسے گمراہ کرنے والے پیشواؤں کے پیچھے چل رہی ہے، اور جب گمراہ کرنے والے پیشواؤں کے پیچھے چل رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہی ہے کیا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے مسلک ہیں، مسلک کیسے بنے؟ 72۔ اچھا یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے ایک کے۔ اب وہ جہنم میں مستقل رہیں گے، کچھ نکل جائیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سب جہنم میں جائیں گے کا مطلب یہ کہ اس ایک کے علاوہ جتنے بھی 72 فرقے ہیں سب میں غلطیاں ہیں، انحراف ہے، شرک اور بدعت ہے، خرافات ہے، دین صراط مستقیم سے ہٹا ہوا معاملہ ہے۔ آج کل میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ تحریکیت، فضائل کی بات کرو، حکومت قائم کرنے کی بات کرو، یہ سب کہتے ہیں اور نوجوانوں کو جوشیلا اور جذباتی بنا کر مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، ان کے یہاں جب اس قسم کی بات ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بات اختلاف کی باتیں، مسلمانوں کو آج اتحاد کی ضرورت ہے، تو اتحاد کیسے ہوگا؟ حکومت سے ہوگا۔ کہاں آپ کو مصر میں حکومت ملی، کتنا اتحاد قائم کیا آپ نے؟ تو رافضیوں کی گود میں بیٹھے یہودیوں کا سہارا بنے۔ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کا قتل عام گزشتہ 50-60 سال میں لاکھوں مسلمان مارے گئے، لاکھوں جانے گئی ہے، مسلم مردوں اور عورتوں کی عزتیں لوٹی ہے اور ان کا کاروبار تباہ کیا گیا ہے، سازش کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ اسلام پسندی کے نام پر۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے معیار نہیں بنایا، کسی نے سید قطب کو معیار بنایا، کسی نے مولانا مودودی صاحب کو بنایا، کسی نے اشرف علی تھانوی صاحب کو بنایا، کسی نے احمد رضا صاحب کو بنایا۔ میں ان سب سے پوچھتا ہوں، آپ کے بزرگ بہت بڑے صحیح، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے کیا؟ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت کھیلے، آگ میں بیٹھے، عشاء کے وضو سے فجر اور فجر کے وضو سے عشاء، بالغ ہونے کے بعد جو وضو کیا مرنے تک وہ وضو ٹوٹا ہی نہیں، مان لو تھوڑی دیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پائیں گے وہ؟ ہم نے جو بحث کی ہے، محمد معیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیثیں کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ سبق اپنے بچوں کو پڑھائیے، نوجوانوں کو بتائیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اب دنیا کا کوئی انسان کتنا بھی ہوا میں اڑے، زمین پہ آئے نہیں، کبھی وضو ٹوٹے نہیں، غسل ٹوٹے نہیں، کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، کیا اللہ کے رسول کا یہ مقام اسے ملے گا کیا؟ ایک سمپل سوال دنیا کے کسی بھی موٹے سے موٹے مفتی سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کے بارے میں یہ کہا؟ ما آتاکم الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب ما آتاکم ابو حنیفہ فخذوہ، ما آتاکم شیخ عبد القادر جیلانی فخذوہ، ما آتاکم اباکم، تمہارے ابا تم کو لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، چلے گا؟
چلے گی یہ باتیں؟ میرا سوال ہے، یہ ہنسنے کے لیے نہیں، سمپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جو فلاں اور فلاں کا دامن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بزرگوں کو بزرگ مانے کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا. اور اگر آپ نے وہ مقام کسی کو دیا تو آپ رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. گستاخی کا جو بھی درجہ ہو، آپ بے عزتی کر رہے ہیں، رسول سے محبت نہیں کرتے، مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں ہے. مقام رسالت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ آپ معیار حق و باطل ہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، جو آپ کی تعلیم کے خلاف ہے وہ ہمارے پیروں کے نیچے. یہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. میں بھی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور مان لیا، لیکن ان میں سے پھر بھی ایک فریق جو ہے وہ منہ پیٹ پھیرتا ہے. ہاں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور پھر اس کا رویہ کیا ہے کہ جب اس کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے، کترا جاتی ہے. اب اس کو آج فٹ کیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں اہل حدیث اسٹیج سے کہ اللہ اور رسول کے اس پہ آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، تو کس کو مانتے ہیں سب لوگ؟ کس پر اتحاد ہوگا؟ توحید پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. معیار حق یہی ہے، اللہ کی وحی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں پیش کی کہ اس کی اتباع کرو. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی کہ قرآن قیامت تک کون سی چیز محفوظ رہے گی؟ قرآن اور سنت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کس کو شریعت اور دین بنایا؟ قرآن اور سنت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کی گارنٹی کس پر لی ہے کہ میں میرے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، میری سنت اور اللہ کی کتاب، اس کو مضبوط تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اختلافات پیدا ہوں گے تو فلاں امام کے مسلک کو پکڑ لینا، فلاں سلسلے سے جڑ جانا، فلاں برادری کو تھام کے رکھنا. آپ نے یہ کہا کہ جب تم پر اختلافات تمہارے درمیان ہو تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا، ان کا منہج اختیار کرنا. کتنی صاف بات ہے. اور نئی نئی چیزوں سے بچنا. اب یہ مسلک پیدا ہو گئے، یہ جس نے چشتی، قادری، نقشبندی، سب 6 صدی ہجری میں سلسلے بنائے گئے. اجمیہ پیدا ہو گیا، اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. باطنی فرقہ پیدا ہوئے. تقلیدی مذہب کا التزام جو ہے 4 صدی میں کیا گیا. اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین کے زمانے میں یہ التزام نہیں تھا، تو کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ سمپل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ نے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب 1 صدی میں اللہ کے رسول، صحابہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں 15 شعبان کا اہتمام نہیں تھا، دین نہیں ہے. رجب کے کونڈے نہیں تھے، دین نہیں ہے. اسراء اور معراج کی محفل کا انعقاد، محفل میلاد النبی کا جشن نہیں تھا، دین نہیں ہے. قرآن خوانی نہیں تھا، دین نہیں ہے. تقلید کا یہ التزام، ایک شخصیت کو متعین کر کے اس کی بات ماننا، باقی سب کو رد کر دینا، قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی باتوں کو رد کرنا، تعویل کرنا، یہ نہیں تھا، آج بھی دین نہیں ہے. اس وقت تو جو دین تھا آج بھی وہی ہے، اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہے. کتنی سمپل اور واضح بات ہے. اس کا کوئی انکار کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان میں شاید نہیں رہے. اس میں کوئی اختلاف ائمہ کرام میں نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب یہاں بولا جائے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، ارے دیکھو یہ اختلاف کی بات کرتے ہیں، آپ وہ جس ہم کو مان رہے مانو، وہ اس طریقے پہ چل رہے، ایک ہو جاؤ. گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، چلنے دو. گابن نہیں سمجھتا، حاملہ. ہاں، ایک آدمی بول رہا ہے گائے گابن ہے، وہ بھی مان لو. ایک آدمی بول رہا ہے بیل گابن ہے، وہ بھی مان لو. ہاں، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. ایک آدمی توحید پہ ہے، ایک آدمی شرک پہ ہے، ایک بدعت کر رہا ہے، ایک سنت کر رہا ہے. خاموش رہو. کون سا دین قائم کرنے کے لیے آپ بات کرتے ہو کہ حکومت قائم کر کے اسلام نافذ کرو؟ آپ کے یہاں ابھی میں نے وہاں تقریر کی اور کئی جگہ میں نے تقریروں میں کہا کہ یہ جو پیشوا بنا رکھے ہیں جن لوگوں کو، لا الہ الا اللہ کی تشریح غلط کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید یا توحید کو نہیں سمجھا ہے. تو جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو، پہلے سبق کو، تمام انبیاء کی دعوت کو، اسلام کے انسانوں کے جینوں کو پیدا کرنے کے مقصد کو، بنیاد کو نہیں سمجھا، وہ کون سا دین نافذ کریں گے؟ ان کے یہاں نہ دعوت میں اس کو ترجیح حاصل ہے، نہ اس کو سمجھنے سمجھانے کے اوپر زور ہے. ہاں، سب اپنے اپنے لوگوں کو خوش کرنے والے دین کو اختیار کر رہے ہیں.
یہ جو طریقہ لوگوں نے منہج اختیار کر رکھا ہے عقیدے میں، عمل میں، دعوت میں، تعلیم میں، اسلام کو نافذ کرنے کی شکل میں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور وہ جذباتی ہو کے کسی کے بھی پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے معیار نہیں بنایا جیسے اللہ اور رسول نے کہا. یہ آیت جو پڑھی میں نے، اس کی روشنی میں اپنا کردار کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، مان لیا، لیکن پیٹ پھیرتے ہیں، یہ مومن ہے ہی نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اب آپ کا اور میرا جھگڑا ہو گیا، آپ کہتے ہو کہ نماز میں یہ کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے، تو اب جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی قرآن حدیث کی طرف پلٹاؤ. اب جب کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ اور رسول کی طرف آؤ، قرآن حدیث کی طرف آؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے، تو پھر کچھ لوگ کتراتے ہیں، مانتے ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ مومن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اس کو معیار بنا کے دیکھیے. اب اسی صورت میں 2-3 آیتوں کے بعد اللہ نے یہ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مسلمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ تو منافقین کی روش تھی جو ابھی ہم نے پڑھی، بلایا جاتا ہے تو کترا جاتے ہیں، اور یہ بات سورہ نساء میں بھی کہی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یہ منافقین کی علامات آج بہت سارے مسلمانوں میں نظر آئے گی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف، تو آپ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا اس کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین کتراتے ہیں، کترا جاتے ہیں، قرآن حدیث کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ میرا مسلک ہے، یہ میرے پیر صاحب کا طریقہ ہے، یہ ہمارے باپ دادا، یہ ہمارے اتنے لوگ مانتے ہیں. یہ سارے بہانے کر کے، جذباتی دعوے کر کے چھوڑتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کو. صاف شفاف بات، ہو سکتا ہے لوگوں کو بری لگ رہی ہو لیکن غلط نہیں ہے، یہ وہ طے کر لیں. ان کو غلط لگ رہی ہو تو غلط ثابت کریں، جو صبح قیامت تک نہیں کر سکتے. قرآن و حدیث کی آیتیں جب تک موجود ہیں. کہا کہ انما، مومنین کی شان کیا ہوتی ہے؟ مومنین کا طریقہ اور قول، بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، سن لیا اور مان لیا. مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث آئی، بالکل کان دھرا، سچ صحیح ہے، مان لیا. وہاں چوں چرا نہیں، ارے میرے ابا، ارے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں سمجھا، ارے اتنے لوگ نہیں کرتے ہیں. اگر ایسے اتنے لوگوں کے ماننے سے آپ صحیح ہیں تو پھر دنیا میں غلط کون ہے؟ آپ ثابت کیجیے. کون سی قوم ہے مذہب کے لوگ ہیں جن کے پاس ذہین لوگ نہیں ہیں؟ کون سی قوم اور مذہب کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی امتیازی خصوصیت نہیں جس پہ وہ کچھ ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے یہ کیا، ہماری قوم کا یہ کارنامہ ہے؟ تو کچھ کارنامے کس کے پاس نہیں ہیں، کچھ اچھائیاں کہاں نہیں ہیں؟ اگر اس کو بنیاد بنائیں گے تو دنیا میں کوئی غلط نہیں ہے. بنیاد کسے بنایا جائے گا؟ اللہ کو، اور اللہ نے جو پیغمبر اور اس کی تعلیم بھیجی ہے اس کو. محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شان، آپ کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات ایسی ہیں جو لوگوں میں تفریق کرتی ہے. اللہ کے رسول نے صاف کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، دین میں کوئی نیا کام کیا جس پہ اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے، تو فورد و مردود ہے. کتنا بڑا بھی تہوار ہو، کتنے لوگ بھی کرتے ہو، کتنی بھی چمک دمک ہو، اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری مہر نہیں ہے تو وہ رد ہے. آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالے ایک تہوار کو منانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہوار نہیں دیا ہے تو اللہ کے یہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں، مقبول نہیں ہوگا. چنانچہ یہ آیت اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کا اسی صورت میں فرمان ہے ان تطیعوہ تہتدوا. ہمارے عنوان کا ایک جواب 3 لفظوں میں قرآن کے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہاں میں سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں. آج لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو پیشوا بنا رکھا ہے. اب میں نے کچھ نام لیے تھے، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں سلسلہ، چشتی، قادری، نقشبندی، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ. اب میرا سوال ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی اگر کسی نے نہیں مانا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے؟ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو کہا جائے گا کہ نہیں کہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک جن لوگوں کا میں نے نام لیا، امام حنیفہ، امام شافعی، ان کو ہم رد نہیں کر رہے ہیں،
وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے مسئلہ ملے وہیں سے ہم نے لیا وہیں سے تم بھی لو، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، میرا قول صحیح حدیث کے مقابلے میں مخالفت پڑ جائے تو میرا قول دیوار پہ مار دو۔ سب ہر مسلک والے یہ اقوال مانتا ہے، کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ مطلب کون معیار ہوا؟ امام حنیفہ امام کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد کیوں ہے ان کا درجہ؟ دنیا کے جتنے بھی امت محمدیہ کے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ بزرگ کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ اگر نبی کی اتباع نہیں ہے تو آپ کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی، نبی کی اتباع نہیں ہے تو آپ کو اللہ کی مغفرت اور رحمت نہیں ملے گی۔ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کو یاد ہے۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ نتیجہ کیا نکلے؟ جب اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے ہو تو پہلے تو تم یہ ثبوت دے رہے ہو کہ واقعی تم اللہ سے محبت کر رہے ہو، مطلب اتباع نہیں کی تو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اب معیار یہ ہوئے محبت الہی کا، اور جب یہ اس معیار پر پورا اترے گا بندہ تو اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے محبت ہو، اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا پڑے گا۔ آپ نے جو بتایا قبول، آپ نے جو منع کیا رد۔ اب دنیا کا کتنا بڑا انسان، پیر ولی، کشف والا، وہم والا، خواب والا، اجتہاد والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش کرے نہیں قبول کریں گے۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا، کئی جگہ بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری دلیل دی۔ حضرت عمر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے الہام والی شخصیات میں یہ ہے، خواب اور فلاں دعویٰ نہیں، رسول نے کہا۔ اور تقریباً 9 یا کچھ لوگوں نے 12 تک گنایا ہے، 12 قرآن کی جگہ پر ایسے احکامات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کی تائید میں اللہ نے نازل کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، زکوٰۃ کے مانعین کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے محاذ بھیجا، لشکر بھیجا، تو حضرت عمر نے کہا رے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، نماز اور زکوٰۃ قائم کرے گا، تو اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کی قسم اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی جناب میں، یہ جو لوگ اونٹ کی رسی، اونٹ کی رسی یا بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا۔ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ بعد میں حضرت عمر کا بیان ہے بخاری مسلم کی حدیثوں میں کہ ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں، اور حضرت عمر ان کی تائید میں آ گئے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بڑا پیارا استدلال کیا، کہا کہ دیکھیے عمر فاروق کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کو الہام ہوتا ہے، کئی جگہ قرآن کی تائید آئی، لیکن جب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی رائے اس میں اختلاف والی ہوئی تو بعد میں عمر فاروق نے بھی اپنی رائے سے رجوع کیا۔ عمر فاروق نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، کسی صحابی اور امت کے شخص نے کہا کہ ابوبکر صدیق کی غلطی تھی، عمر فاروق صحیح تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ ابوبکر صدیق صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر صدیق کی بات حدیث کے مطابق تھی۔ اب حدیث جب آ جائے تو عمر فاروق جیسے الہام والے شخصیت کی رائے بھی نہیں چلے گی، تو پیر صاحب کا خواب، ان کے دعوے کا کشف، ان کا الہام، ان کا اجتہاد، یہ اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا جا سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے اقوال بھرے پڑے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے فرمایا۔ اللہ کے رسول کی بات کے خلاف میں اگر کوئی ابوبکر صدیق، عمر فاروق جن کی باتوں کو ماننا رسول کی بات کے بعد اگر مخالفت میں نہیں ہے تو خود اللہ کے رسول نے حکم دیا، لیکن رسول کی بات کے سامنے ان کی بات کو مان کے رسول کو رد کیا جائے تو صحابی رسول کہہ رہے کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، ترکی میں زلزلہ آئے گا، آپ کے یہاں بے روزگاری ہوگی، حکومت آپ کو تنگ کرے گی، آپ کے خلاف قانون بنائے گی، آپ کی مسجد لوٹے گی، ہندو مسلم فساد ہوں گے، سب ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ سورہ نور ہی کی آیت ہے، ایک سورت کی 4-5 آیتیں آ گئی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کوئی فتنہ اور آفت، مصیبت، تکلیف آ پڑے۔ یہ زلزلہ بھی آفت ہے،
یہ بے روزگاری بھی آفت ہے، یہ دشمنوں کی چالیں اور ہمارے خلاف جو قانون بن رہا ہے، حجاب کا قانون، پرسنل لا میں مداخلت، فلاں اور فلاں میں مداخلت، یہ ساری چیزیں ہمارے روحانی تعلق کے اعتبار سے شرک اور بدعت کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ آزمائش ہوتی ہے یا عذاب ہوتا ہے مسلمانوں پر جو تکلیف آتی ہے، آزمائش میں رسوائی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں رسوائی ہے، حرم سے لے کر اپنی مسجد تک دعا کر رہے ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، معلوم نہیں، محسوس نہیں ہوتا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں کیا ہمارے اندر وہ ہیں؟ اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھا جائے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کیا جائے، حرام سے بچا جائے، دعا کی قبولیت کے جو آداب اور شرائط ہیں دیکھیے، یہ ساری وہ چیزیں جو دعا کے قبول نہ ہونے کی وہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، تو کہاں سے قبول ہوگی؟ تو میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت آخری میں نے پڑھی، جو لوگ رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے فتنے سے یا دردناک عذاب سے۔ فتنہ دنیا کا عذاب، دردناک عذاب آخرت کا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان پر ذلت و خواری، جعل الذل والصغار علی من خالف امری، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے حکم کی سنت کی مخالفت کرے گا اس پر ذلت و خواری مسلط ہو جائے گی۔ ایسے کتنے آیات اور احادیث ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے فائدے ہیں، برزخ اور آخرت کے جتنے فائدے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر بستی کے لوگ ایمان والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے، میری شریعت سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ تنگ زندگی، جتنے بھی ہماری پریشانیاں ہیں، زلزلے، طوفان، کساد بازاری، مندی، آپس کے جھگڑے، سب تنگ زندگی کی تفسیر ہے۔ تو تنگ زندگی کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اعراض۔ اب ہم تبصرہ کرتے ہیں حکومت کی پالیسی ایسی ہے، فلاں پارٹی ایسی ہے، اور یہ ایسا ہے، ہاں ماحول چینج ہو رہا ہے اور سوراخ ہو گئے ہیں اوزون میں، اس لیے گرمی بڑھ رہی ہے، اس لیے موسم بدل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے یہاں کورونا کی بیماری پھیلے، آپ کے گھر میں کوئی تکلیف ہو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گئے، کسی کی انگلی کٹ جائے، اللہ کی مشیت اور فیصلے سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور کیوں ہوتا ہے، کیسے بچا جائے، یہ قرآن و حدیث ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ زمین میں خشکی اور تری میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ ساری تفصیل سامنے رکھ کے، شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں بات کو سمیٹوں، اور ایک بہت اچھا خاصا پہلو میرے خطاب کا جو میں بیان کرنا تھا رہ گیا، صرف اشارہ کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چند دلائل اور ایسی اور 50 بلکہ سینکڑوں دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں، قرآن کی، حدیث کی، عقل کی، فطرت کی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معیار بنایا ہے اللہ نے۔ اب سمپل بات، اللہ تعالیٰ نے کس کو رسول بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم مانیں گے کسی غیر رسول کی بات؟ کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، وہ رسول ہے کیا؟ تو اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم کو کس کی بات ماننا ہوگی؟ یہ عقلی طور سے رسول مان رہا ہے تو رسول پیغام دے رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمونہ اللہ نے ہمارے لیے کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم عقیدہ کسی اور سے لے لیں، منہج کسی اور سے لے لیں، عبادت کسی اور کی لے لیں، دعائیں اذکار کسی اور سے سیکھیں، مراقبے کا طریقہ بزرگ سے سیکھیں، فلاں اور فلاں چیز جو ہے وہ ہمارے فلاں سینٹر سے لے لیں، تو ہم نے رسول کو رسول کہاں مانا؟ یہ ہماری عقلی اعتبار سے بھی غور کرنے کی بات ہے۔ میں اس تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، جو موضوع کا بڑا دلچسپ، بڑا اہم ہے، جو میں نے بعض خطابات میں بہت تفصیل سے بیان کیا اور موٹی موٹی کتابیں علماء نے لکھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگوں کے لیے معیار بنایا، اب دنیا میں آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ، کوئی دیہات کا، شہر کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سری لنکا کا، ہندوستان کا، برما کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی دیہات کا، جنگل کا رہنے والا ہو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس کو نجات حاصل کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کو ماننا ضروری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا نجات کا معیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے زیادہ دلیلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کی فراہم کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پروف اور دلیل توحید کی ہے۔
توحید کے بعد سب سے زیادہ سچائی کی دلیلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پنے کی ہر سطر پر آپ کو آپ کے سچے ہونے کی دلیل ملے گی. سائنسی دلیلیں، مستقبل کی پیشین گوئیاں، ماضی کی خبریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں لیکن 1400 سال پہلے ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جو اس وقت کا بڑے سے بڑا عالم اور دانشور بھی بیان نہیں کر سکتا تھا. پیٹ کے بچے کن مراحل سے گزرتے ہیں، ہاں ہمارے آسمان کی کچھ خبریں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اور حدیث میں بیان کر رہے ہیں. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں کیا نقصان دہ کیا فائدے مند ہے اس وقت بتا رہے ہیں. طب نبوی کی جو چیزیں بیان کی کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں چیز مفید ہے، آج کی جدید سائنس اس کو ماننے پر مجبور ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی سچی دلیلیں ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ ہر طرح سے جامع ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا محفوظ ہونا یہ ایک معجزہ ہے. دنیا میں کوئی انسان حضرت عیسیٰ کو ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ نصارہ ہیں، ایسا ہے نہیں، لیکن مان لیں. یہودی ہیں، بہت دعوے دار ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات ہمیں کتنی ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال تھے، اس کی تفصیلات نہیں معلوم. پھر اس کے بعد آپ کا اور بھی دوسرے معاملات تاریخ کے روشنی میں نہیں ہیں. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے پادری عیسائی علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ محنت نہ کرے، اسے زیادہ سے زیادہ بڑی محنت و مشقت کے بعد حضرت عیسیٰ کی زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تاریخ ملے گی، اس سے زیادہ کی نہیں. پھر انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، ان کو موقع نہیں ملا. ابھی ان کی زندگی کا کچھ حصہ ریزرو ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، بعد میں قرب قیامت میں اتریں گے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی نہیں ہے. دنیا میں جو بڑے سے بڑے دانشور، لیڈر، حکمراں، بادشاہ گزرے ہیں، دیکھیے ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں ہے. صرف دنیا میں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کو ایسے ملے گی کہ کس دن ولادت ہوئی اور جس دن وفات ہوئی اس میں سے پوری زندگی کا ہر معاملہ، کس دن آپ کو کیا معاملہ ہوا، آپ کے دادا کا، ابا کا، آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا، آپ نے کب کہاں کا سفر کیا، آپ کو نبوت کب ملی، کب جو ہے حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، کس وقت جاہلیت کا کون سا معاملہ پیش آیا، کس پادری سے پہلے ملے، کہاں کا سفر کیا، کب جو ہے وہ فلاں جگہ بکریاں چرائی، کس نے آپ کی پرورش کی، آپ کا رشتہ دار کون تھا، آپ کے فلاں اور فلاں تعلق والے کون تھے، پھر آپ کو نبوت کب ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ کے معاملات کیا ہوئے، کس سن میں کون سا صحابی آپ پر ایمان لا رہا ہے، کب آپ نے کون سی جنگ کی، کب آپ پر کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی، کب آپ نے کون سا حکم صادر فرمایا، کس وقت کس سن میں کس بیوی سے شادی کی. یہ ساری تفصیلات ایک دن کی صرف پوری کائنات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، بس اور کسی کی نہیں. یہ مصنفین، عیسائی مصنفین کو بھی اعتراف ہے کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ مسلمانوں میں 5 لاکھ راویان حدیث کے حالات کو مسلمانوں نے محفوظ کیا. ایسا دنیا کی کسی قوم کے پاس، یہ اللہ کا انتظام ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو قرآن کے ساتھ قرآن کی تشریح اور شارح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات کو بھی محفوظ کیا. دنیا میں کوئی یہ کیا ایسے ہی اللہ نے یہ انتظام کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب اللہ نے اس طرح سے محفوظ کیا، آپ کے سچے ہونے کی دلیلیں فراہم کی، آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات، آپ کے جو ہے حقوق، فیصلے، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ، آپ کے اخلاق، آپ کے سائنسی معجزات، جغرافیائی معجزات، اور آسمانوں کی خبریں اور دنیا کی یہ موٹی موٹی کتابیں دلائل نبوت پہ لکھی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو، پھر آپ کے معجزات جو دنیا نے دیکھے، سفر کیا آج ہم نے نہیں، لیکن ابو جہل وغیرہ نے مذاق اڑایا، پوچھا کہ بیت المقدس آپ گئے نہیں تھے، اچھا بتائیے بیت المقدس کی کیا کیا تشریحات ہے، وہ ساری آپ نے بیان کر دی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ باتیں انہوں نے غلط بیان نہیں کی ہے، اور بھی کئی ثبوت فراہم کیے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ محفوظ ہے، زندگی پوری، آپ کی پوری زندگی تاریخ کی پوری روشنی میں ہے، آپ کے سچے ہونے کی دلائل بے شمار ہیں. زندگی کے جس اعتبار سے غور کریں، سچا اور جھوٹا ہونے کا، یہ آخری جملہ بہت غور سے سنیے، کہ سچا اور جھوٹا ہونے کا جو بھی معیار ہے، معتبر معیار، اس معیار پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، سیرت کو، آپ کی زندگی اور تعلیمات کو رکھ کے دیکھیں تو نتیجہ نظر آئے گا کہ وہ سچے ہیں. غیروں نے گواہی دی، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے جوابات دیے، اس کے جواب میں ہرقل نے کہا کہ یہ جواب دیا، یہ سچے رسول کی نشانیاں ہیں. نجاشی بادشاہ نے گواہی دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک
ہاں لاکھوں غیر مسلموں نے بھی اس بات کی گواہی دی. تاریخ میں یہ محفوظ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو, اور جب آپ نے دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ثابت ہوتی جا رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تائید کرے, اس کی دعا کو قبول کرے, اس کے دشمنوں پر اس کو غلبہ عطا کرے؟ ناممکن بات ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر یہ رسول سچا رسول بھی ہم پر کچھ باتیں جھوٹی گڑ لے وے باندھ دے وے تو ہم داہنی جانب سے اس کو پکڑ لیں گے, اس کی رگیں جا کاٹ دیں گے, پھر تم میں سے کوئی اس کو بچا نہیں پائے گا. سچے رسول کا یہ بات معاملہ ہے کہ اگر جھوٹی بات کہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. جھوٹا رسول ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی اور پھر 23 سالہ دور نبوت میں یہ دی 100 کے مصنف اور بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حیرت انگیز ہے. پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے اتنی کم زندگی کی مدت میں تاریخ کا دھارا بدل دیا. آج جو بھی اچھائیاں ہیں, سائنسی علمی ترقیات ہیں, دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ ترقیات میرے آپ لوگ شاید اس کو سمجھیں کہ میں بلا وجہ عقیدت مندی کا اندھا دعویٰ کر رہا ہوں. جی نہیں, علمی دلیلی بنیادوں پر کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور تحقیق کا جو راستہ دنیا کو دیا تھا اسی پر چل کے آج دنیا گلوبل ولیج بنی ہے اور یہ ترقیات تک ہم پہنچے ہیں. یہ ساری تفصیلات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے عذر نہیں رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دے ہوئے, آپ کا انکار کر دے ہوئے, چاہے جس مرحلے کا ہو, جس معیار کا ہو, ایک کھیت میں کام کرنے والا مزدور ہو یا ایک سائنس لیبارٹری میں تحقیق کرنے والا سائنٹسٹ ہو, کوئی بھی شخص محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی شخصیت اور سیرت کو پڑھے گا تو یہ ماننے پہ مجبور ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل کا معیار ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ, آپ کا منہج, آپ کی عبادت, آپ کے احکامات کو قبول کرے گا وہ جنت کے راستے پر ہے. جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ جتنی مخالفت کرے گا اتنا جنت کے راستے سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور جو کہ ہمارے کلمے کے دوسرے جز لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے, اس حق کو پہچاننے کی ہمیں توفیق دے. آج بہت سے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کا, عقیدت کا مظاہرہ تو کرتے ہیں لیکن آپ کا مقام اور آپ کی حیثیت نہ سمجھ کر کوئی غلو کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے درجے سے بڑھا کر اللہ سے ملا دیتا ہے, یہ بھی گمراہی ہے. اور کوئی آپ کے ساتھ جفا کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے کہ آپ کے مقام پر اپنے امام کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے پیر صاحبان کو بیٹھاتا ہے, یہ بھی ظلم ہے. دونوں گمراہی ہے, افراط و تفریط. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ افراط و تفریط سے بچ کر صحیح منہج اور عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی میں ہمارے دنیا کے اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. رب العالمین اس حل کی طرف چلنے اور اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اللہ کے بعد یہاں کے ذمہ داران اور آپ تمام کا کہ یہ موقع دیا اور آپ نے مجھے سماعت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو اور ہماری یہ ملاقات دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو. رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ رکھے, دین کا سپاہی, داعی اور عامل بنائے. رب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.